حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ ایک انسان نماز میں بہت اچھا ہے، روزے میں با کمال، تبلیغی جماعت میں چلے پہ چلا لگائے گا، بندہ کہتا ہے بڑا دیندار، لیکن جب کل ٹائم آئے گا پتہ چلے گا بہن کا حق وراثت میں کھا کے بیٹھا ہوا ہے، وقت آئے گا پتہ چلے بیوی کا حق مار بھی کھا گیا ہے، وقت آئے گا پتہ چلے گا ناجائز زمین بھی قبضہ کی ہوئی ہے بزرگوں نے، پھر وقت آئے گا پتہ چلے گا جناب اس نے تو بہت ساری تجارت میں بھی حلال حرام اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو مجھے بتاؤ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ کیا اسلام کا تعلق صرف سجدے سے ہے، باقی زندگی سے کوئی نہیں ہے؟ اور اس بات کے لیے ہمارا رسول نمونہ بن کے آئے، آپ نے تجارت بھی کی ہے، دنیا نے ایسا تاجر نہیں دیکھا، آپ مصلی کے امام تھے، ایسا امام کوئی نہیں دیکھا، آپ مسجد نبوی کے خطیب تھے، ایسا خطیب نہیں دیکھا گیا کہ جس طرح حق گوئی کا مظاہرہ کیا اور ہر ایک کی خیر خواہی میں کسی کی خوشامد اور چپلوسی کبھی نہیں کی، اور وقت کے ظالموں کو للکارنے میں کمال کیا ہے۔ اور پھر یہی نبی جب کرسی انصاف پہ آتا ہے ایسا جج اور منصف کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ جب یہی پیغمبر ایک قافلے کا قائد بنتا ہے تو پھر قافلے کے درمیان جس طرح اس نے معاملات چلائے اور ان کو جوڑ کے رکھا اور ان کے دلوں میں ان کی محبت پہ واسطہ ہو گئی ایک ایک شخص کے، دنیا میں ایسی مثال بھی نہیں۔ اور جب یہ پیغمبر سپاہ سالار بن کر آتا ہے ایسا سپاہ سالار دنیا نے نہیں دیکھا۔ اور جب میرا نبی جرگے اور پنچایت میں آتا ہے تو پھر دنیا نے ایسا پنچایتی کبھی نہیں دیکھا۔ ارے میرے نبی جوانی میں گئے، ایسی جوانی کوئی نہیں دیکھی گئی۔ میرے نبی بڑھاپے میں گئے، اتنا خوبصورت بڑھاپا کسی کا نہیں دیکھا۔ آپ کو باپ بنایا گیا، دنیا میں اتنا خوبصورت باپ کسی نے نہیں دیکھا جس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہو۔ ارے آپ داماد بنے، ایسا داماد کوئی نہیں دیکھا گیا۔ آپ سسر بنے، ایسا سسر کوئی نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے حج کیا، ایسے حج کی مثال نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسا نمازی نہیں دیکھا گیا۔ آپ روزے رکھنے پہ آئے، ایسا روزہ دار نہیں دیکھا گیا۔ آپ راتوں کو قیام میں کھڑے ہوئے، ایسا شب زندہ دار کوئی نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے سخاوت کے دریا بہائے، ایسا سخی کوئی نہیں دیکھا گیا۔ اور آپ طوفانوں سے ٹکرائے، جگیرداروں سے، سرمایہ داروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، دنیا کے فرعونوں سے، آپ جیسا دلیر بھی کوئی نہیں دیکھا گیا، آپ جیسا رحم دل کوئی نہیں دیکھا گیا، آپ جیسا خیر خواہ کوئی نہیں دیکھا گیا۔ اس سے بڑھ کر مثال ہی کائنات میں نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی نمونہ بن کے آئے تھے۔ اے لوگو، اگر رب کا بندہ بننا ہے محمد مصطفیٰ جیسا بن کے دکھاؤ، اس سے آگے کون سی مثال ہے؟ آج ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے ہمیں مغرب کی مثالیں دیتے ہیں ہر تقریر میں۔ او جی انگریز یہ کرتا ہے، برطانیہ میں جو دفع کرو ان کو، آپ سے بڑی مثال حضور کی آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ ان کو ان کی مثالیں دو، ان کی مثالیں ہمیں کیوں دیتے ہو؟ قوم کے دماغوں میں آپ ان کی محبت ڈال رہے ہیں۔ آج بھی کوئی بات ہو تو کہتے ہیں جناب یورپ کو ذرا دیکھیں نا کتنا کمال ہے یہ۔ او بھائی یورپ سے پہلے مدینہ میں چلے جائیے، آپ کو انشاءاللہ اندھیرا نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے۔ تو میرے نبی اس دنیا میں لوگوں کے دلوں میں چلے گئے اور آج تک جا رہے ہیں تو وہ صرف اسی بنیاد پر کہ ان سے خوبصورت اور خوبصیرت اللہ کا بندہ کائنات میں کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ بس اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ بندے بن جاؤ اللہ کے، پھر ملک کے وزیر اعظم بھی بنو تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے تمہارے اندر یقین آ جائے کہ تم اللہ کے بندے ہو، بس تم دنیا میں اس کے نائب بنا کر بھیجے گئے، اس کے قانون کو چلانے کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ بس جب یہ 1.25 لاکھ لوگوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، رسول کائنات دنیا سے آؤٹ ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو رب نے اقتدار دیا کہ یہ رسول کی تربیت ذرا چیک کرنا، ان جیسا حکمران دنیا میں پھر تم نہیں دیکھو گے، ان جیسے قاضی نہیں دیکھو گے، صحابہ جیسے جج نہیں دیکھو گے، صحابہ جیسے منصف نہیں دیکھو گے، صحابہ جیسے سادگی زندگی والے نہیں دیکھو گے، ان جیسے دلیر نہیں دیکھو گے، ان جیسے تم بہادر نہیں دیکھو گے، ان جیسے دنیا میں رہ کے دنیا سے باہر تم نہیں دیکھو گے، ان جیسے انصاف پسند، خیر خواہ، رحم دل، با کمال، سخی، لوگوں کا درد رکھنے والے تم دنیا میں نہیں دیکھو گے۔ یہ دیکھو گے کہ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی ہیں لیکن کس طرح یہ راتوں کو
مدینہ کے چکر کاٹیں گے چوکیدار بن کر، یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں۔ ان کی تربیت میرے رسول نے کی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول نے اللہ کے قرآن سے ان کے دلوں کی زمین کو زرخیز کیا ہے۔ اور آج ہماری زندگیوں سے قرآن کریم باہر ہے، ہمیں نہیں آتی یہ کتاب، یہ آپ کو ماننا ہوگا۔ میں پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں کہ دیکھیں، میں اپنی مسجد کی مثال دیتا ہوں۔ یہ مسجد ہے جہاں میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، یہ اس مسجد کے پہلے 10 نمازی کوئی بھی ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں، آپ ہر مسجد کا یہی آپ ذائچہ نکال لیں، ہر مسجد کا آپ یہی تصور نکال لیں جو میں بتا رہا ہوں۔ ٹکسلے کی کوئی مسجد بھی آپ چن لیں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، کسی کی، بلکہ میں کہتا ہوں پورے پاکستان کی کوئی مسجد اٹھا لیں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صرف نمونے کے طور پہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم پیدائشی مسلمان، نبی کے کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو رب کہنے والے، اور اللہ نے جو کتاب اتاری جس کے ذریعے دنیا کے اندر انقلاب آیا اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھا ہے کہ یہ کتاب بدلے گی نہیں، ورنہ لوگ روشنی کہاں سے لیں گے؟ اس کتاب کی جتنی ضرورت ہے اتنی کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، اس لیے میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہ کتاب رہے گی تو دنیا میں روشنی تب آئے گی، یہ کتاب رہے گی انسانیت تب آئے گی، یہ کتاب رہے گی دنیا میں تب رحم اور خیر خواہی پیدا ہوگی۔ یہ کتاب ہی نہیں ہے تو پھر لوگ تعلیم کہاں سے لیں گے؟ لوگ سمجھیں گے کہاں سے؟ دلیل کہاں سے ہے؟ واضح و نصیحت کہاں سے؟ تو میں اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں کہ جو پہلے 10 نمازی، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ میں کہتا ہوں صرف قرآن کریم ان کے سامنے رکھ لیں، ان کو کہیں اپنی مرضی سے جہاں دل ہے آپ کھول لیجئے۔ 40 سال سے آپ علماء کی باتیں بھی سن رہے ہیں، جمعے بھی پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی جماعت بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی جا رہے ہوں گے، آپ تعلیم بھی سن رہے ہیں، آپ کے اندر دین کی محبت بھی ہے، آپ نے داڑھی بھی رکھی ہے، میں ساری چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ 10 بندے قرآن کریم کھول لیں، اس مجمع کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بھی بولتا ہوں مدرسے کے پڑھے ہوئے کو چھوڑ دیجئے، آپ پیدائشی مسلمان ہیں، یہ قرآن کریم میرے سامنے ہے، میں کہیں سے بھی اس کو کھول دیتا ہوں، اور جہاں سے صفحہ نکلے میں کسی لائن پہ انگلی رکھتا ہوں، میں کسی کو کہتا ہوں آ کے صرف اس کا ترجمہ سنا دیں، اللہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے، ایمان سے بتائیں، یہ مسلمانوں کا معاشرہ بتا سکے گا؟ ان کو پتہ ہے قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم 90 سال کے بوڑھے ہو کے مر گئے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی آسانی سے قیامت میں جان چھوٹ جائے گی اگر ہم اتنے غیر ذمہ دار بنیں گے؟ جب ہم نے نہیں پڑھی اپنی اولادوں کی فکر کیسے کریں گے؟ جب ہم نے کوشش نہیں کی آنے والی نسل تک یہ پیغام کیسے جائے گا؟ اور جن صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں ان کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا، لکھ بھی نہیں سکتے تھے اور پڑھ بھی، جاہل لوگ تھے، شرک میں تھے، کفر میں تھے، ظلم میں تھے، قاتل تھے، بچیاں زندہ زمین میں گڑتے تھے، شرابیں پیتے تھے، سارے جرم ان کے اندر تھے، لیکن جب میرے نبی کے لڑ لگے، میرے پیغمبر نے یہ کتاب ان کو سکھائی، ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز انہوں نے وقت دیا، اور اس کے بعد جب میرے نبی کا جنازہ اٹھا، آپ دیکھ لیں 1.25 لاکھ لوگ اسی معاشرے کے، آپ کسی کا نام لیں جو کہے کہ جناب مجھے قرآن پڑھنے کا بھی نہیں آتا، مجھے اس کا مفہوم بھی کچھ پتا نہیں، میں جیسے پہلے تھا میں آج بھی ایسے ہی ہوں، ایسے آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ پہلے وہ جو تھے اس کو سمجھنے کے بعد پھر وہ نہیں تھے، یہ ایک نئی دنیا، نئے لوگ، نئے انسان، وہی چہرے ہیں، اندر کی زندگی اور دنیا بدل چکی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ان سے خوبصورت شخص اور خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں، سب سے بڑا کمال تھا قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کا، اور آج آپ کو ماننا ہوگا جو سب سے بڑا اسلام کے نام پہ دنیا میں ملک ہے بحیثیت مجموعی، اس کی قوم بھی قرآن کریم سے بہت دور ہو چکی ہے۔ ہم انگریزی بہت آتی ہے، ڈگریاں بڑی ہیں، ہمارے پاس عہدے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑھ کر اسلام کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہم سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں ہے، نہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہے نہ ہمیں حدیث کی سمجھ ہے۔ اس لیے میں بار بار روتا رہتا ہوں کہ بھائیو اس کی تھوڑی سی فکر کریں، اور انشاءاللہ اس کے لیے میں بڑے سالوں سے ایک ذہن بنا چکا ہوں، اور ابھی 200 سے زائد نوجوان جو میرے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ
انشاءاللہ پورا ٹکسلا اس میں کھڑا ہو جائے گا. کافی علماء اس میں میرے ساتھ ہیں اور ہم یہ ایک ایسی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق سیاست سے نہ ہو, صرف دین اور اصلاح کے ساتھ ہو, رفاہ اور فلاح کے ساتھ ہو, جس میں بین المسالک اختلافات کو نہ اچھالا جائے, صرف نوجوانوں کو اور معاشرے کے تمام طبقات کو قرآن کریم سمجھایا جائے کہ ایک ایک لفظ جب کوئی پڑھے آپ کو سنتے ہوئے سمجھ آ جائے اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہے. باقی تفصیلات تو علماء کی ہیں لیکن اس کی فکر کون کرے گا, اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.